ایثار رمضان، 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 ایثار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ٹرانسمیشن ایثار رمضان، اپنے میزبان اویس رضا قادری کے ساتھ۔ آج تاریخ ہے مئی کی 13 سن 2020 اور رمضان المبارک شریف کی آج 20ویں شب ہے، یعنی کہ عشرۂ مغفرت کی آج آخری شب ہے۔ ناظرین، رمضان بہت تیزی سے گزر گیا اور آج 20ویں شب آ گئی۔ ہے افسوس کہ ہم نے وہ عبادت نہیں کی جو اس کا حق تھا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ بدلہ بخشش فرما دے پروردگار۔ رمضان شریف بہت اسپیڈ سے گزر رہا ہے ناظرین، اور وقت کے اندر کمی ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ اگرچہ وہ دور ابھی دور ہے کہ جب سال جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر۔ ایسا وقت بھی آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ ناظرین، آج 20 رمضان جو ہے وہ بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، فتح مکہ مکرمہ جب فتح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تو یہ اس حوالے سے آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ ہمارا موضوع ہے فتح مکہ۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ روزانہ مفتی محمد عاصم نیروی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہم ان سے سوالات کرتے ہیں، موضوع سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اور وہ بڑی تسلی بخش گفتگو کرتے ہوئے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم روزانہ ایک ثنا خاں کو بھی مدعو کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک بار پھر الحمدللہ ہماری دعوت پر، ہماری خوشی پر پھر تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد بلال رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اکثر لوگ خوش آمدید کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش آمدید نہیں بلکہ خوش آمدید، یہ آمدن سے ہے، یہ دید سے نہیں۔ تو یہ خوش آمدید نہیں ہوتا بلکہ خوش آمدید ہوتا ہے۔ یہ ایک ذہن میں ایک بات تھی، میں نے کر دی۔ اپنے پروگرام کو ہم جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و مناجات ہو، اور ہمارے مہمان جو موجود ہوتے ہیں ہم ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ سعادت آپ حاصل کریں۔ تو آج میں پھر حافظ محمد بلال قادری سے یہ گزارش کروں گا کہ آج آپ حمد و ثنا کے حوالے سے کوئی کلام پیش فرمائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ کی تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی عزت بخشی۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ خالق کل اے رب اولا شکر تیرا کیوں کر ہو ادا خالق کل اے داور کل رب اولا صد
صدقہ ذات محمد کا جاری رہے تا روز جزا، مذہب اہل سنت کا حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ آمین، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارا کلام پڑھ رہے تھے، اور یہ حافظ بلال نے یہ کلام جو پڑھا ہے، مجھے سب سے پہلے آپ ہی نے پڑھا تھا، جی آپ نے پڑھا تھا نا؟ جی۔ اور اب تک کتنے ویوز ہو چکے ہیں اس کے؟ اباؤٹ 80 ملینس 80 ملینس یعنی کہ 8 کروڑ، 8 کروڑ۔ یعنی کہ ماشاءاللہ ان کے اس کلام کو اب تک لوگوں نے 8 کروڑ لوگوں نے ان کو دیکھا، اور یہ کلام اتنا ان کا بڑا مشہور ہوا کہ پھر کئی دوسرے ثنا خانوں نے اس کو پڑھا، اور بچے بچے کی زبان پر یہ کلام ہے۔ تو آج جو کلام پڑھا، کلام یہ وہ نہیں تھا، طرز وہی تھی جی، کلام غالباً آپ ہی نے لکھا تھا وہ کوئی؟ نہیں، کچھ اشعار میں نے شامل کیے تھے، کچھ ہند کے ایک شاعر ہیں ان کے تھے۔ اچھا، میں نے موقع کی مناسبت سے آج اس کلام کو ہیں کی جو نسبت سے اشعار ہیں اس کو شامل کیا آج۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ نسبت ہی تو ہے جو آپ کو مجھے کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں کہ ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ الحمد سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا موضوع فتح مکہ۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے آج کے اس پروگرام میں کون کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون سب کہاں سے؟ جی صاحب، خرم شدید مدینہ منورہ سے عرض کر رہا ہوں۔ مدینہ منورہ سے خرم بات کر رہے ہیں، جی فرمائیے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت کافی؟ جی جی، اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ سنائیں۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاء اللہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے بہت اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتیں دے، راضی عمر ایمان اور خیر سے جاتا ہے۔ آمین۔ کون سا کیا فرمائش کریں گے کوئی بیٹا؟ جی، کوئی فرمائش کریں گے یا کوئی سوال پوچھیں گے؟ چلے، آپ کی آواز جو صحیح آ نہیں رہی ہے، گزارش کرنے سے مثبت کی، آپ کی آواز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مثبت کی گزارش کرنے سے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی۔ آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح نہیں آ پا رہی، شاید آپ جس جگہ ہوں گے وہاں سگنل کو بھی لاک ڈاؤن لگ گیا ہوگا، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں دوسرا کالر کون ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آپ کی خدمت میں محمد بلال رضا دارالعلوم محمدی غوثیہ سرگودا سے اسلامی عقیدت عرض کرتا ہے۔ جی، آپ نے پہلے ہی فون کیا تھا غالباً شاید۔ نہیں حضور، میں فرسٹ ٹائم عرض کر رہا ہوں۔ جی جی، بولیں کہاں سے؟ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، شکریہ۔ اور یہ بندہ نچیز آپ سے عرض کرتا ہے کہ اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ آپ بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ حضور، آج میری قسمت کی معراج ہے کہ الحمدللہ آپ سے بات ہو رہی ہے، اور مدینہ پاک کی حاضری کے لیے بھی عرض کرتا ہوں، دعا فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کی معراج جو ہے وہ جلد وقت لائے کہ آپ کی قسمت کی معراج ہو، اور ہماری قسمت کی معراج فقط یہی ہے کہ ہم حضور کے قدموں میں پہنچیں۔ یہ ہماری قسمت ہے، یہی ہماری قسمت کی معراج ہونی چاہیے۔ جی جی، آمین آمین حضور۔ جی، اور حضور ظاہر عزت و احترام محمد کلام کی عرض۔ بہت شکریہ ظاہر عزت و اطلاع محمد، آپ کو خوش رکھے، اللہ شاد رکھے، آباد رکھے۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ دوسری مرتبہ ان کی کال لگ گئی۔ اور ہم بڑے خوش نصیب سے بھی بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ہمارے پاس آج تیسری بار حافظ اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ مفتی صاحب
بالکل ہے نا؟ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. ایک اور کالر دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب، آج فتح مکہ کا دن، رات بلکہ، وہ تاریخ 20 رمضان بڑی اہمیت کی عامل ہے. تو فتح مکہ کے پس منظر کے حوالے سے اگر ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کچھ، پس یعنی کہ اس کی جو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کو ایک عظیم اعزاز دیا کہ اس تاریخ کو وہ لوگ کہ جنہیں ظلماً اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ہجرت پر جن کو مجبور کر دیا گیا، بے سر و سامانی کے عالم میں جنہوں نے مدینۃ المنورہ میں پناہ لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ہجرت کو، ان کے اس ایثار اور قربانی کو اتنی برکت دی کہ اس دن وہ لوگ کہ جنہیں دیار غیر میں پناہ لینا پڑی، وہ ایک فاتح کی حیثیت سے اسی زمین کی طرف لوٹ رہے ہیں جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظلم اور جبر کے خلاف جو ایک انتقام ہے، اس کا ایک عظیم مظہر ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو یہ تنگی کے بعد کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم کشادگی فتح کی صورت میں اہل ایمان کو عطا فرمائی. اگر ہم اس کے پس منظر میں دیکھیں تو صلح حدیبیہ میں یہ چیز شامل تھی کہ جو مسلمانوں کے حلیف قبائل ہوں گے وہ مسلمانوں کے سمجھے جائیں گے، جو قریش کے ہوں گے وہ قریش کے سمجھے جائیں گے، اور ان میں سے کسی کا بھی آپس میں ایک دوسرے پر حملہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے اہل مدینہ پر حملہ کر دیا یا اہل قریش پر کر دیا. تو دو قبائل کے جن کی بڑی پرانی دشمنی تھی، بنو بکر اور بنو خزاعہ. ان میں بنو خزاعہ جو تھا یہ اہل مدینہ کے ساتھ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، اور دوسری طرف جو بنو بکر تھا وہ قریش والوں کے ساتھ تھا. صحیح. تو ہوا یہ کہ اب جنگ و جدل کا معاملہ نہیں تھا، سناٹے کا ماحول تھا. تو جب جنگ و جدل کا معاملہ نہیں ہوتا تو عموماً انسان اپنے دفاع سے بے خبر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کی کنڈیشن نہیں تھی. تو اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بنو بکر تھا انہوں نے ایک رات وطیر کے مقام پر جب یہ خیمہ زن تھے تو یہ ان پر حملہ کر دیا اور بڑی قتل و غارت گری مچائی. بنو بکر کو کے ساتھ مل کر قریش نے بھی ہتھیار بھیجے اور اپنے کچھ نقاب میں لڑنے والے بندے بھی بھیجے، اور انہوں نے یوں سمجھیے کہ پورے قبیلے کو کھدیڑ کر رکھ دیا، یہاں تک کہ ان کو جو حدود حرم تھی اس تک لے گئے. اچھا. اور بنو بکر نے اس وقت جو قریش کی طرف سے ان کے پاس جو ہے وہ معاونین آئے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ اب یہ حدود حرم میں آ گئے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے. تو وہ جو قریش کے لوگ تھے وہ ان سے کہنے لگے کہ تم حرم میں آ کے چوریاں کرتے ہو تو تم اس بات کو چھوڑو، اپنا بدلہ لو. اچھا. کہ حدود حرم کی بات کر رہے تم حرم میں آ کے چوریاں کرتے ہو اور ابھی حدود حرم یاد دلا رہے ہو، اپنے دشمن سے بدلہ لو. انہوں نے بہت زیادہ قتل و غارت گری مچائی. تو اب جب یہ معاملہ ہو چکا تو پھر بنو خزاعہ کی طرف سے سالم بن عمرو غالباً وہ لے کر فریاد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور ہم پر حملہ ہوا ہے اور ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اور اس حال انہوں نے اشعار کے اندر وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ ہم جو ہے وہ رکوع و سجود کی حالت میں تھے کہ ہم پر آ کر ان لوگوں نے دھاوا بولا. اور بنو خزاعہ کے لوگوں نے حرم کے اندر مکۃ المکرمہ میں ہی پناہ لی. وہاں پر ان کا ایک آزاد کردہ غلام تھا اور بدیل نامی ایک شخص، اس کے پاس انہوں نے، بدیل بن ورقہ، اس کے پاس انہوں نے پناہ لی. تو اب وہ پناہ لینے کے بعد یہ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ حاضر کیا گیا کہ حضور انہوں نے عہد شکنی کی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک سنیریو بنا، اور پھر اسی سنیریو میں حضرت ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے وہ
اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور صلح حدیبیہ کی تجدید اور اس کی مدت کو بڑھانے کے لیے اچھا پہلے کے وقتوں میں جو معاہدے ہوتے تھے جی اس کی پاسداری بہت ہوتی تھی، بہت. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باغم میں بارہا یہ عرض کی گئی کہ حضور اب تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں، طاقت میں زیادہ ہیں، تو لیکن ہم حملہ کرتے ہیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ ہم نے عہد کیا ہوا. بلکہ آپ اس سے بھی دیکھیے کہ جب صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی اور یہ شک لکھی جا چکی تھی کہ اب قریش سے کوئی ایمان لے کر آئے تو اس کو واپس لوٹایا جائے گا، تو اسی اسنا میں حضرت ابو جندل آئے تھے، تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا اور ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں کفار نے چھوڑا کہ جس پہ تشدد نہ کیا ہو. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی گوارا نہیں کی، اور اس صحابی کا واپس جانا بھی کمال، واپس جانا پتا تھا میرے ساتھ کیا ہوگا. بالکل بالکل. لیکن پھر بھی جب حضور نے کہہ دیا تو وہ ایسے تھے کہ وہ عہد و پیما کے پکے لوگ تھے. مطلب یہ کہ کافر تھے لیکن وعدے کے پابند تھے. یہ معاملہ تھا کہ وہ عہد شکنی بھی خیر ہوئی، یہ کفار کی طرف سے ہی ہوئی، اور لیکن دیمک بھی چاٹ گئے تھی. یہ بھی ہے نا. تو یہ یعنی کہ صلح حدیبیہ کے اس عہد شکنی کے معاملے پر پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتح کے لشکر کی تیاری کا معاملہ شروع کیا. وہ ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. ایک کلام شامل کرتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ایک ہمارے اسد اتاری لاہور سے انہوں نے ایک فرمائش کی تھی، تو میں اعلیٰ حضرت کے کلام کا چند اشعار پیش کرتا ہوں. آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام. ہے لب عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام. جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جو یا گیا، جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جو یا گیا، کیا جب اڑ کر جو آ جائے پیالی ہاتھ میں، کیا جب اڑ کر جو آ جائے پیالی ہاتھ میں، آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام.
دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو اے میں قربان جانے جان انگشت کیا لی ہاتھ میں اے میں قربان جانے جان انگشت کیا لی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام جس نے بیعت کی بہار حسن پر قربان رہا جس نے بیعت کی بہار حسن پر قربان رہا ہیں لکیریں نقش تسخیر جمالی ہاتھ میں لکیریں نقش تسخیر جمالی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام ابر نیسان مومنوں کو تیغ عریاں کفر پر ابر نیسان مومنوں کو تیغ عریاں کفر پر جمع شان جمالی و جلالی ہاتھ میں جمع شان جمالی و جلالی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام اور کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں یوں ورفتہ گوش کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں یوں ورفتہ گوش لے کے اس جانے کرم کا ذیل عالی ہاتھ میں لے کے اس جانے کرم کا ذیل عالی ہاتھ میں آنکھ میں ہے جلوائے دیدار دل پر جوش وجد آنکھ میں ہے جلوائے دیدار دل پر جوش وجد لب پہ شکر بخشش ساقی پیالی ہاتھ میں لب پہ شکر بخشش ساقی پیالی ہاتھ میں اور حشر میں کیا کیا مزے عارفتگی کے نور حشر میں کیا کیا مزے حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا لوٹ جاؤں پاکے وہ دامن عالی ہاتھ میں لوٹ جاؤں پاکے وہ دامن عالی ہاتھ میں کہیے آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آواز سے بلند کہہ دیجئے آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام
आला हज़रत इस नात के अंदर एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि काश हो जाऊं लबे कौसर में यूं वारफ्ता होश, यानी कि होश रुखसत हो जाएं, वारफ्तगी की तमन्ना कर रहे हैं आला हज़रत। तमन्ना क्यों कर रहे हैं? ये होश में ना आने, होश खो जाने की तमन्ना क्यों कर रहे हैं आला हज़रत? ये इसलिए कर रहे हैं आला हज़रत कि होश में रहते हुए कई चीज़ें बंदा नहीं कर सकता। ये बंदा उसी वक्त कर सकता है जब होश ना हो। बंदा जब तक होश में होता है ना तो अदब आड़े आ जाता है। अब जब बंदा होश ही में ना रहे तो इसमें रोज़े का सजदा हो कि तवाफ, होश में जो ना हो वो क्या ना करे। और आला हज़रत तो उस वक्त वारफ्तगी की जो है वो ख्वाहिश कर रहे हैं जब वो दिन जो होगा ना वो हिसाब किताब का होगा, यानी कि फतवे का नहीं होगा। फतवा तो दुनिया में ना, उस दिन थोड़ी फतवा है, यौम अमल नहीं यौम जज़ा। हाँ, और वो तो वहाँ तो फतवा ही नहीं होता। तो आला हज़रत ऐसे मौके पर भी कहते हैं कि जब हुजूर अपने ग़ुलामों को हौज़ कौसर पर जाम पिला रहे हों तो मुझ पर वो कैफियत आ जाए कि मैं अपने होश खो बैठूँ। और जब होश खो बैठूँ तो किस तरह लेके उस जाने करम का ज़ैल आली हाथ, ज़ैल आली, ज़ैल कहते हैं अरबी में दामन को। अब चूंकि ज़ैल अरबी में दामन को कहते हैं, है ज़ैल नीचे होता है, लेकिन हुजूर का है ना तो आली भी, ज़ैल भी है तो आली भी है। जैसे मदरजा ज़ैल लिखते हैं, हाँ, मुंदरजा ज़ैल सवाल के जवाब इम्तिहान में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था। तो ये कहते हैं कि मैं हुजूर का दामन थाम कर अपने होश खो बैठूं। और फिर क्या हो उस होश की, यानी कि वारफ्तगी का आलम में क्या हो कि आंख महवे जलवाए दीदार, यानी कि आंख जो है वो हुजूर को देख रही हो। और जब तक होश है तो कहाँ हिम्मत है कि हुजूर को देख सके बंदा। होश में रहते हुए ये मुमकिन ही नहीं कि हुजूर को टिकटिकी बांध के वो देखे। बेशक, है ना, बेशक। अदब इजाजत नहीं देता। इसलिए इमाम कहते हैं कि जब हुजूर का दीदार करना है तो फिर वारफ्तगी का आलम हो, तो मैं टिकटिकी मांग के हुजूर को देखता रहूं। और फिर आंख महवे जलवाए दीदार और दिल पुरजोश वजद, और दिल जो है वजद कर रहा हूं। और फिर इसमें हुजूर जो है वो जाम कौसर अता फरमाए तो फिर मैं कहूँ शुक्रन शुक्रन शुक्रन, लब पे शुक्र बख्शिश साकी और पिया लिया। ये तो कह दिया आला हज़रत ने। फिर आला हज़रत ने पते की बात की कि हश्र में क्या क्या मजे वारफ्तगी के लूँ। अब जब होश ही नहीं है तो फिर मजे क्या क्या लूँ। ये तो आला हज़रत ने बताया ही नहीं, बस इतना ही बता दिया। आगे बहुत कुछ है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं जी, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कहते हैं लौट जाऊं पाके वो दामन हाथ में, होश ही नहीं। तो फिर जब होश नहीं तो फिर मजे लेते रहे। क्या कमाल का कलाम है आ रहा था। एक कॉलर हमारे साथ है, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम हजरत। जी वालेकुम सलाम। जी खैरियत से हजरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद फैज बरेली शरीफ से बात कर रहा हूँ। बरेली शरीफ, देखे सुभान अल्लाह, बरेली वाले मेरे आला हज़रत का जिक्र हो रहा है और बरेली से फोन आ गया। माशाअल्लाह, हो ना हो आज कुछ मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना मेरी तरफ खुशी देख के मुस्कुराई क्यों। सुभान अल्लाह। कहिए हजरत, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। अब ऐसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। ऐसे मौके पर कि जब बंदा ये कहे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाया करते थे? मुफ्ती साहब से आज पूछते हैं, अहब्बकल्लाहु कमा अहबब्तनी, कि अल्लाह आपसे भी ऐसी मोहब्बत करे जैसी आप मुझसे करते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला आपसे भी ऐसी मोहब्बत करे जैसी आप मुझसे करते हैं। जी आमीन आमीन। हजरत एक फरमाइश थी मेरी। जी। सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, हजरत वो सुना दें तो बहुत दिल मुनव्वर हो जाएगा। जी जरूर इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, रमजान की बरकतों से माला माल कर। नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ शायद हो सकते हैं, तो अगर कॉलर है तो मुझे दे दीजिए। इस वक्त नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कॉलर को ज़रा जो है ना कॉलिंग को ज़रा स्टॉप भी किया हुआ है, वरना फिर पूरा प्रोग्राम लोग कहेंगे कॉल की नज़र हो जाता है। तो हमारे हाफिज़ मोहम्मद बिलाल कादरी साहब तशरीफ़ फरमाएं, तो क्यों ना इनसे एक कलाम सुना जाए। कौन सा कलाम सुनाएंगे आज? जवाब नहीं आप। अच्छा, आपके सामने आपके प्रोग्राम में आता हूँ तो दिल चाहता है कि बस वही मजमून हो जो पहले सिलसिले से बंधा हुआ है, मदीने पाक की बातें हों और ख़ास आपकी ज़ुबान में हो। तो मैं यही कुछ सोच कर आता हूँ कि बस ऐसे कलाम पढ़ने जो आपने पहले पढ़े हों और फिर एक कैफियत बने, तो उसका एक मज़ा अलग होता है। मुझे याद आ रहा है
3 یا 4 غالباً آپ آئے تھے مدینہ پاک سے. رمضان کی کچھ آخری دن تھے, 1-2 دن نور مسجد میں صبح کے وقت. آپ نے بتایا کہ میں 2 نئے کلام سنانا چاہتا ہوں. ایک تو مناجات تھی, گناہوں کی عادت جی چھوڑا میرے مولا, اور اس کے ساتھ ہی ایک کلام تھا سن 2004 کی بات. 2004. تو ہم تو اس وقت چھوٹے تھے, بس آپ کو سنتے تھے وہاں سامنے بیٹھ کر. آپ پڑھتے تھے اور لوگ سنتے تھے. تو وہ کلام پہلی دفعہ سنا, اور اس کے بعد جب سنا اور جب پڑھا, بس ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے اس کو سننے کی, اس کو پڑھنے کی. اور خاص کر جب مدینہ پاک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور خاص کر یہ شعر, یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر. اچھا بھیک عطا نبی محتشم. صحیح. اچھا یہ جو شعر ہے نا, یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر, یہ میں نے جو فلائٹ چل پڑی واپسی, اور یہ فلائٹ مدینہ منورہ سے ہی تھی واپسی, تو وہ میں نے پلین کے اندر لکھا تھا یہ شعر. یہ جو شعر ہے یاد آتا ہے مجھ کو منظر, یہ میں نے پلین میں لکھا تھا. باقی نعت میں نے وہیں لکھی تھی حضور کی برگاہ میں. بہت ایک سرکار کی برکت تو سبحان اللہ, بندہ کیا کہے کہ وہاں سے کیا نہیں ملتا, خدا کی قسم کیا نہیں ملتا. تیرے کرم سے ہے کریم, ہمیں کون سی شے ملی نہیں, جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کبھی نہیں. خدا کی قسم اگر میں اپنے واقعات بتانا شروع کروں نا, جو اپنے مشاہدات میرے اپنے مدینہ منورہ کے حوالے سے, تو بہت سے واقعات میرے پاس ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کرم نوازی کیسے ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, ایسی سی باتیں. بہرحال مصرع بھی ایسا ہے, بار بار آؤں ایسا کرم. عام طور پر کسی شاعر کے ذہن میں اس طرح کی بات نہیں آتی کہ دعا بھی کر لی اور بات بھی ہو گئی, الوداع بھی ہو گئی, ساری چیزیں اس ایک مصرے میں آ گئی. تو جب وہ مصرع پڑھا جاتا ہے تو رقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بار بار آؤں ایسا کرم. بھیک عطا اے نبی محتشم ہو, بھیک عطا اے نبی محتشم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو, نگاہ کرم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو. طلبگار آقا ہوں اگرچہ گنہگار آقا, دید کا ہوں طلبگار آقا ہوں اگرچہ گنہگار اپنی سرکار آقا اب دکھا دو نہ ایک بار آقا, اس گناہ گار پر بھی کرم ہو, اس گناہ گار پر بھی کرم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو. رب نے سب کچھ تمہیں دے دیا ہے, سب خزانوں کا مالک کیا ہے,
رب نے سب کچھ تجھے دے دیا ہے، سب خزانوں کا مالک کیا ہے، جس کسی کو ملا جو ملا ہے، جس کسی کو ملا جو ملا ہے، میرے داتا تیری عطا ہے، سب بھکاری فقط شاہ تم ہو، سب بھکاری فقط شاہ تم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، ہے تمنا میری میرے دل پر، ہے تمنا میری میرے دل پر، نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، یاد آتا ہے مجھ کو منظر، یاد آتا ہے مجھ کو منظر، جب چلا تھا مدینے سے دل پر، یاد آتا ہے مجھ کو منظر، جب چلا تھا مدینے سے دل پر، مضطرب قلب تھا آنکھ تھی تر، مضطرب قلب تھا آنکھ تھی تر، اس گھڑی عرضیں تھی زبان پر، بار بار آؤں ایسا کرم ہو، بار بار آؤں ایسا کرم ہو، بار بار آؤں ایسا کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، عرض کرتا عبید رضا ہے، یہ بھی تو تیرے در کا گدا ہے، مشکلوں میں شاہ یہ گرا ہے، تجھ سے امداد یہ چاہتا ہے، دور اس کا ہر ایک رنج و غم ہو، دور اس کا ہر ایک رنج و غم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا
نگاہ کرم ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یاد پڑتا ہے یہ کلام جو ہے وہ اگرچہ آپ نے 2004 میں سنا ہوگا، لیکن یہ کلام میں نے غالباً یاد پڑتا ہے 99 میں لکھا تھا، 1999 میں. اور مجھے یاد ہے اس کے بارے میں کہ اس کی جو نعت لکھنے کی کچھ وجوہات تھی، کلام لکھنے کی کچھ معاملات تھے، تو مجھے وہ یاد ہے. تو اس لیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے 1999 میں یہ شاید لکھا تھا. فتح مکہ آج کا موضوع ہے. تو فتح مکہ کی تیاری کے حوالے سے ہم ذرا گفتگو کرتے ہیں کہ ایک تو معاہدہ تھا تو اس کا لحاظ تھا تو حضور نے موقوف فرمایا، لیکن جب معاہدہ انہوں نے ہی توڑا، جی معاہدہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں نہیں ٹوٹا، بلکہ انہوں نے ہی توڑا حملہ کر کے. اور پھر تیاری ہوئی اور یہ کیا حکم ہوا کہ حضور نے کون سا خواب دیکھا کہ جس کی بشارت یہی ایک فتح مکہ تھی. اور اس کے بارے میں اگر سیرت کی کتابیں اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا اس میں رہنمائی ملتی ہے؟ اس میں دیکھیے کہ اگرچہ یہ قریش کی طرف سے اس پہ تعدی ہوئی، لیکن وہ بھی اس چیز کو سمجھ گئے تھے کہ یہ انہوں نے بہت غلط اقدام کر دیا ہے. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کی کوششیں کی، لیکن یہ ہے کہ عمر بن سالم فریاد لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور پھر کتنے بنو خزاعہ کے لوگ شہید کیے گئے، قتل کر دیے گئے. اس کے لیے جو ہے وہ بدیل بن ورقہ جو ہے جن کے ہاں انہوں نے پناہ لی تھی، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ساری ڈیٹیل بتانے کے لیے تشریف لائے کہ یہ اتنے لوگ جو ہے وہ اس میں کام آ گئے. تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے کے واپس جا رہے تھے تو حضرت ابو سفیان کے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے جی وہ بھی اس کی تجدید کے لیے مدینہ المنورہ جا رہے تھے. تو انہوں نے حضرت بدیل جو معاہدہ تھا اس کی دوبارہ تجدید کے لیے تو وہ ان کا رستے میں جو ہے وہ ٹاکرا ہو گیا حضرت بدیل بن ورقہ سے. تو کہنے لگے، پوچھنے لگے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کیا تم مدینے گئے تھے، حضور سے ملنے گئے تھے؟ تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اور لیکن ان کے دل میں کھٹکا تھا کہ اب یہ اتنی قتل و غارت گری ہوئی ہے، اس کی خبر تو لازمی دی ہوگی. تو اب جو ہے وہ اب اس چیز کو وہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ سمجھنے کے لیے آج کے جیسے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم نہیں سمجھ سکتے، اپنے ذہن اور فکر کو اسی جو ہے وہ کیفیات میں لے جانا ہوگا تو آپ کو وہ معاملہ سمجھ میں آئے گا. اور وہ لوگ یعنی کس طرح سے کس چیز کو ٹریس کرتے تھے کہ اب جو ہے وہ حضرت ابو سفیان نے وہ چلے گئے بدیل بن ورقہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو وہیں سے ہے. تو اس چیز کو جانچنے کے لیے جہاں وہ ان کے اونٹ بیٹھے تھے وہ وہاں چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے وہ جو اونٹوں کی لید تھی ان کو توڑا اور کہا کہ اگر یہ مدینے سے آئے ہیں تو وہ کھجوروں کی گٹلیوں کا چارہ وہاں دیا جاتا ہے، ضرور ان کے اونٹوں نے وہ کھایا ہوگا. تو جب انہوں نے دیکھا اور اس میں وہ گٹلیاں تھیں تو اب جو ہے وہ ہوش ٹھکانے نہ رہے کہ یہ معاملہ اب ہاتھ سے نکل گیا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے سے عزم کر چکے تھے. حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا. حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں پیش ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جب حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. عمر فاروق کے پاس آئے، آپ نے تو یہاں تک فرما دیا کمال کا جملہ کہا کہ اگر ایک تنکا بھی میرے پاس ہوگا اور میرے پاس سارے وسائل بھی کٹ جائیں تو میں اس ایک تنکے سے بھی تمہارے خلاف جہاد کروں گا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی آپ کو ٹالا. علی نے تو بڑا کمال کا جواب دے دیا تھا اور کہا کہ بھئی اگر ایک ہی صورتحال بچتی ہے جا کے مسجد نبی میں اعلان کرو کہ بھئی ہم نے سب کو امان دیا، ہمیں بھی سب امان دے دو. تو انہوں نے جا کے یہ کیا اور اسی دوران میں وہ حضرت علیہ السلام کے گھر بھی گئے اور بیٹھنے کی کوشش میں حبیبہ نے جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے بستر سے ہٹا دیا. باپ تھے لیکن کہا کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کا جسد انور ہوتا ہے، یہاں پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے. اب اس میں یہ تھوڑی سی بات میں یہاں پہ اس بات کو روک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض نادان لوگ حضرت ابو سفیان اور دیگر صحاب کے بارے میں کہ جو جس وقت ایمان نہیں لائے ان کے اس وقت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے
ان کے خلاف نازیبا کلمات معاذ کہتے اللہ ہیں ثم معاذ اللہ. اور کہتے ہیں کہ یہ حکایتاً کہے جا رہے ہیں، حکایتاً کہے جا رہے ہیں. تو اسلام لانے کے بعد جب سارے معاملات دھل گئے تو یہ آپ جو حکایتاً حضرت ابو سفیان کے خلاف بات کریں گے غلط القاب لگا کر، یہ باطنی نجاست پر دلالت کرتی ہے بے شک. کہ وہ آپ اس کو ویسے نہیں کہہ رہے لیکن کہ وہ زمانہ کفر کی بات کر رہے، اس وقت ہم پلید کہہ رہے ہیں ان کے باطن کو اور ان معاذ کی اللہ. بدنیت کو معاذ اللہ. تو بھائی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. جب وہ ایمان لے آئے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ حسن فرما لیا ہے. آپ کون ہیں پھر؟ اب اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی جا سکتی. وہ اشفاق صاحب کا ایک میں نے پڑھی تھی کوٹیشن کہ جو لوگ جو ہے وہ دین اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں لیکن دے نہیں پاتے تو وہ مولوی کو گالی دیتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں. جی. تو ایسے ہی لوگ جن کو جی چاہتا ہے صحابہ پر تبرہ کرنے کا تو پھر وہ ان کو کوئی راہ نہیں ملتی تو وہ زمانہ کفر کی باتیں جو ہے نا ان کو لے کر آتے ہیں اور اس میں ان صحابہ کرام پر وہ ترچھی زبان سے تان کرتے ہیں. تو یہ بانی خباثت کی علامت ہے کہ جو کہلاتے اہل سنت ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر جو خباثت ہے وہ اس طرح سے اس کو نکالتے ہیں اور لوگوں کو ایسوں سے بچنا چاہیے کہ خبیث گمان خبیث باطن میں ہی آتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو اب جب وہ ایمان نہیں لائے تب کی بات اور تھی، اب وہ ایمان لے آئے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا. اور حضرت ابو سفیان جب ایمان لائے تو ساری زندگی حضور علیہ السلام کے سامنے سر نہیں اٹھایا. سبحان اللہ. اب دیکھیے ایسا یعنی کہ ایمان لے آئے تو پھر سر نہیں اٹھایا. اور اگر سردار تھے بالکل. اور پھر یہ بھی سردار تھے نا، خود اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اللہ کو میرا ایمان اتنا لانا عزیز تھا کہ اللہ نے میرے اوپر ایمان کو مسلط کر دیا، میرے طرف سارے رستے بند کر کے صرف ایمان کا ہی رستہ کھولا. سبحان اللہ. تو یہ وہ اپنے بارے میں ایسا معاملہ. اور حضور علیہ السلام انہیں حضرت حمزہ کے متبادل ہونے کی دعا کریں، ان کو جنت کی بشارت دیں. اور آج کے لوگ اٹھ کے جو ہے وہ اس طرح سے کریدتے ہیں ان معاملات کو، بہرحال جب اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. حضرت ابو سفیان جب واپس لوٹے مکے میں جی تو پھر کیا ہوا تھا؟ تو اب جب وہ لوٹے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ قریش والوں کے لیے کوئی بھی اچھی خبر نہیں ہے، اب ان کے لیے معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو اس وقت حضرت ہندہ جو مسلمان نہیں ہوئی تھی اب وہ تو اس تو انہوں نے جو مونچھیں پکڑ لی تھی وہ تو اس وقت کے جب وہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب لشکر آ چکا تھا اور مر الزہران سے ان کو بھیج دیا گیا تھا کہ آپ جا کر آگے بات کیجئے. تو وہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. کیا ہوا تھا؟ کہ وہ یہ تھا کہ انہوں نے جا کے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں کہ جس کے سامنے قریش کے کھڑے ہونے کی تاب نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ کوئی بھی آگے آ کے مداخلت کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی جو ہے وہ ہتھیار نہ اٹھائے، سرنڈر ہو جائیں، امان میں رہیں، میرے گھر میں رہیں. وہ خیر ہم آگے اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. تو وہ انہوں نے جو ہے وہ آ کے ان کی مونچھیں پکڑی اور کہا کہ یہ کیا ہوا، سٹیا گیا ہے یہ کہ تم جو ہے وہ ہم لڑیں گے، ہم جو ہے وہ ان کو جواب دیں گے. کیونکہ وہ بڑی جری خاتون تھیں اور وہ یعنی کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ برگلانے لگی. تو ابو سفیان نے فرمایا کہ یہ عورت تمہیں تمہاری جانوں کے بارے میں دھوکہ دے رہی ہے، یہ مروائے گی تمہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اس کی باتوں میں نہیں آنا، اپنے اپنے گھروں میں گھسے رہو. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد عثمان بول رہا ہوں راولپنڈی سے. محمد عثمان بات کر رہے ہیں بہاولپور سے؟ راولپنڈی سے. اچھا راول پنڈی سے بات کر رہے ہیں محمد عثمان جی. عثمان صاحب فرمائیے کیا کہیں گے؟ فیض بھائی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ سے بہت بار ملاقات ہوئی ہے. 2 اپریل 2011 کو محفل ہوئی تھی راولپنڈی میں. جی جی. ماما پہنا ہوا تھا، میں آپ کے سامنے تھا. اچھا. تو اس محفل میں جس کیفیت میں آپ نے پڑھا تھا تو میں نے اسلام کی فرمائش کرنی تھی. جی. اور یہ والدہ میری بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. بس آپ بات کر لیں کافی ہے. ویس بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویس بھائی یہ میرا بچہ بہت اچھا ہے لیکن لوگ اس کو بہت تنگ کرتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ ہمیں دلیل دے تو یہ بہت دکھی ہو گیا ہے. شادیاں کی 2 شادیاں کی وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. ویس بھائی میں آپ پتا کون بول رہے ہیں؟ حالانکہ حسین سلک والے فیصلہ باد سے نا میں اس کی خالہ ہوں.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرم فرمائے، بچے کے ساتھ بھی کرم فرمائے، اور جو جائز آپ کے مطالبات ہوں یا تمنائیں ہوں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. اچھا، ابھی کالر ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ کالر ہمارے جو کال لیتے ہیں نا وہ تھک گئے ہیں، اور آج میں بھی کچھ تھک گیا ہوں. پتہ نہیں کیوں تھک گیا ہوں. شاید اس لیے کہ انسان کا قلب جو ہے وہ اس کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی حالت کو بدلتا ہے، وہ پلٹتا ہے. تو کبھی انسان کے اندر ہوتا ہے، کبھی طبیعت کے اندر بے چینی ہوتی ہے، کبھی ایک سرور نہیں ہوتا، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر پروگرام کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو اور بھی معاملات ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. ایسا ہے. تو میں بڑا آج کھلے دل سے اپنا وقت بھی جو ہے وہ بلال کو دوں گا. بلال کچھ کلام سنائیں. بات چل رہی ہے فتح مکہ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور وہ واقعات اور صحابہ کرام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو کچھ ایسی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ جس میں سے کچھ واقعات اس میں مذکور ہیں ان اشعار میں، وہ پیش کرنے لگا. جی ارشاد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر. آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی. ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا ہو کہہ دیا تو ہو گیا. سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر، سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر، حکم رب سے زندہ ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا، حکم رب سے زندہ ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا، 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 کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. 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 معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. رب کو اپنے مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھیے. رب کو اپنے مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھیے. خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا. خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا. بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا. مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. کس کا کلام ہے یہ؟ ہے اجمل آتا ہے تخلص، لیکن میں واقف نہیں ہوں شاعر سے. چلو جس نے بھی لکھا ہے اچھی کوشش ہے. سوائے ایک آدھا مصرع، ایک دو مصرے مجھے اگر اور اچھے ہو سکتے تھے اس میں. جی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ اصلاح ہو جائے. ہر کلام کو میں نہیں چاہتا. نہیں اصلاح نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ کا انتخاب اگر اچھا ہو جاتا ہے نا تو مزید تو ہو جاتا ہے. جیسے وہ ہے ابھی آپ نے رب کا پیار مصطفیٰ سے، کیا تھا وہ؟ رب کو اپنے مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھی. اچھا اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھی. یہ اچھا لگتا ہے. یہ اچھا ہے. یہ تو یہ نا جو اس کو کہتے ہیں نوک پلک سوارنا، سلاست زیادہ ہے اس بات. ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزیں تو ہو سکتا ہے ابھی اور مشق کریں تو اور جی ہو جائے. اس کے علاوہ جو ابو ہریرہ والا شعر جو ہے نا، یہ کیا شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے اس میں کہ وہ ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ بلیوں والے ہیں. ابو ہریرہ تو ان کا یہ جو کہ بلیاں پالتے تھے اس لیے ان کو کہا جاتا ابو ہریرہ، یعنی بلیوں والا. بلیوں والے تو یہ تو ان کی کنیت تھی، لقب تھا. نہیں یہ تو یعنی کہ نام تو عبد الرحمن تھا. جی جی. تو اصل میں وہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ جو ان کو ابو ہریرہ کہہ دیا تو یہی ان کا نام ہو گیا. یعنی ان کی وجہ شہرت یہی چیز ہو گئی. وہ یہ نام سے میں عام کہنا طور چاہ پر رہا لوگ واقف ہیں. ایسے کئی اور بھی ہیں واقعات. ہاں جی. سفینہ کا ہے، سفینہ کا نام سفینہ نہیں تھا. جی تو وہ تو خیر اشعار اچھے تھے ماشاءاللہ. لیکن یہ کہ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کا کلام مکمل صحیح ہو یا بہتر ہی ہو ایسا ممکن بھی نہیں ہوتا. کلام کے اندر بھی جب ہم بھی لکھتے ہیں تو کئی شعر ایسے ہوتے ہیں جو مزہ نہیں دیتے لیکن اشعار چل رہے ہوتے ہیں. لیکن کلام کے اندر چند اشعار ایسے ہوتے ہیں جو بہت کلام کی جان ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ حسن کلام کیا کہتے ہیں کتنا حاصل کلام. وہ دوسروں کو کہتے ہیں بھرتی کے شعر. بھرتی کے شعر. یہ عزت بھی شاعر ہیں اس لیے. وقت ہوا ہے، ہمارا سیگمنٹ ہے آپ کے واٹس ایپ کے ذریعے جو ہم آپ میسیجز بھیجتے ہیں، وائس میسیجز ہم وہ پلے کرتے ہیں. دیکھتے ہیں آج کے ہمارے چلے ایک کام کرتے ہیں، پہلے ایک لائیو کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اویس بھائی نثار معرفانی عرض کر رہا ہوں. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نثار معرفانی زمبابوے سے، مشہور و معروف ثنا خاں، بہت ہی پیارے ثنا خاں. نثار معرفانی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کر الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو مفتی صاحب اور آپ کی محفل میں حاضر ہوئے ثنا خاں الحاج
بلال قادری صاحب کو بھی سلام, اور ساتھ میں ڈیفینیٹلی آج دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج 20واں پروگرام ہے ایثار ٹرانسمیشن کا, اور ایز اے ہوسٹ آپ کو دیکھ کر اور ایز اے گیسٹ بھی دیکھ کر ایک دلی مسرت ہو رہی ہے, اور الحمدللہ ایک سمجھتا ہوں کہ بہت سکسیسفل یہ پروگرام ہے, اور آئی تھنک میرے پاس ورڈز نہیں ہیں کہ میں مزید اس کے بارے میں ایکسپریس کروں اپنے ویوز کو, لیکن اتنا کہوں گا اویس قادری جس بھی دور میں رہے, چاہے وہ ہوسٹ بن کر رہیں, چاہے وہ ثناء بن کر رہے, پوری دنیا میں کامیابی ہیں الحمدللہ. کاش یار آپ بھی یہاں ہوتے تو میرے پروگرام میں کافی آپ کی حاضریاں ہوتی, مجھے یقین تھا, لیکن یہ کہ مجھے بالکل میں ہوتا, میں بلکہ اس چیز کو مس کر رہا ہوں, اور ڈیفینیٹلی میں کافی دنوں سے اس موقع کو ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کب لائیو پروگرام میں کال کروں اور آپ سے تھوڑی سی اپنے وہ ریلیشن جو میری آپ سے ہے, جو میرا پرانا تعلق ہے, اس کو دنیا کے سامنے تھوڑا سا بتاؤں ود ان 2 to 3 minutes. ڈیفینیٹلی کافی لمبا پروگرام ہوتا نہیں ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ. کافی لوگ UK یورپ سے آپ نے خود بھی مینشن کیا تھا سنتے ہیں, تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ اویس قادری صاحب کہ جب آپریشن ہوا تھا اور اویس قادری صاحب سے میں ملنے گیا تھا, اس وقت آئی واز ویری ینگ نات خواں, اور اس وقت ایک کلام ان کی ریکوری پر میرے بھائی نے لکھا تھا, اور میں نے نیو دھوراجی کراچی کے اندر اویس بھائی کی ریکوری کے بعد اس محفل میں اس کا ایک شعر پڑھا تھا, اس کو میں آج کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں آج کے اس دور کے اندر. اس وقت وہ شعر میں نے پڑھا تھا کہ دور حاضر کے ثنا خانوں کا جو سالار ہے, وہ بلبل باغ مدینہ آج کل بیمار ہے. وہ سالار جو تھا وہ 3 decades کے بعد آج بھی سالار ہے الحمدللہ. سو لوگ کہتے ہیں کہ دور آتا ہے چلا جاتا ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہر دور میں سدا بہار رہتے ہیں, اینڈ یو آر the one of them الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سایہ مسلک اعلیٰ حضرت پر, اہل سنت والجماعت پر دراز فرمائے, اور آپ کی اس خوبصورتی نائٹنگیل والی جو وائس ہے ہمیشہ اس کو سلامت رکھے. آمین آمین. تو مجھے اور ایک اور ہمارے پیر و مرشد کی شان میں آپ نے منقبت لکھی تھی, اٹ واز ریئلی بین پریز تھرو آؤٹ دا گلوب, اور میں یہ خوش نصیب ہوں دنیا کے سامنے یہ بات بھی ایکسپوز کر دوں تاکہ دنیا کو یہ میسج پہنچے. روزانہ 40 to 50,000 ویوز ہوتے ہیں اویس بھائی کے پروگرام میں. ایک میسج بہت ضروری دینا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ون آف دا فارچونیٹ نعت ریسائٹر, کہ میری جب شادی ہوئی تو میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ واز دا نکاح خاں ان ہرارے زمبابوے, محدث کبیر واز دا وکیل فرام مائی برائٹ سائڈ, and Uwais Qadri was the reciter of Naat from Pakistan as a Naat reciter. اور اویس بھائی نے اپنی محبت کا اظہار کر کے زمبابوے آ کر ہمارے اس ٹرائیڈ کو مکمل کیا جو 3 لوگوں سے مل کر بنا تھا, اور یہ سب سے بڑی میرے لیے سعادت مندی الحمدللہ. ماشاءاللہ. مجھے یاد ہے نثار آپ کی نکاح کا پورا معاملہ یاد ہے, وہ محفل بھی یاد ہے جس میں حضور تاج الشریعہ تشریف فرما تھے, اور جب میں کلام پڑھ رہا تھا حضور مفتی اعظم ہند کا, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار, تو جب میں وہ اس شعر پہ پہنچا تھا کہ پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, اس میں تاج الشریعہ کا جو رنگ تھا اور جو حضور کی ان کی جو کیفیت بنی ہوئی تھی کہ ان کی آنکھیں جو اوپر اٹھی ہوئی تھی اور بالکل ایسے اوپر, اور مجھے یوں کہ دوبارہ پڑھیں, پیا ہے جب دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, مسلسل دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری. اور میں کئی مرتبہ وہ میں شعر پڑھتا رہا, مصرع پڑھتا رہا, اور حضور تاج الشریعہ جو ہیں ان کا چہرہ جو یوں اوپر اور آنکھیں ہی اوپر اٹھی ہوئی ہیں ایسے, ایک ایسا ایک تو ماشاء اللہ چہرہ سبحان اللہ, اور بندہ چہرے کو دیکھ کر ہی اللہ یاد آ جاتا ہے. تو وہ مجھے سارے یاد ہیں, آپ کا ولیمہ بھی یاد ہے, اور وہاں جو ہم نے بعد میں کرکٹ کھیلی تھی بچوں کے ساتھ وہ بھی یاد ہے. اور آپ کی ایک چھوٹی سی ایک بھتیجی وہ بکری کی آواز نکالتی تھی, تو وہ بھی مجھے یاد ہے. آمنہ, وہ اس کی شادی ہو گئی, اس کا نکاح ہو گیا, آپ کو رخصتی میں آنا ہے, بلکہ آج لائیو آپ سے میں اس کا پروگرام کے لیے ابھی سے دعوت دوں گا انشاءاللہ, اور آپ قبول کریں گے. اس کی نکاح بھی ہو گئی, بچی کی بھی, سبحان اللہ. کتنا عرصہ ہو گیا, رخصتی ہے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی نکاح کو؟ نکاح کو 3 مہینے ہوئے ہیں, اور اب انشاءاللہ آپ کو یاد ہے جنوری میں جب کراچی, آپ کی نکاح کو, میرے نکاح کو تو 13 سال ہو گئے نا الحمدللہ, اور 14واں سال ہے 2006. تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ بچی بڑی ہو گئی ہوگی, اس کی نکاح ہوئی ہوگی, ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے اس کو. آپ کو یاد ہوگا 9 جنوری کو پاکستان جب میں آیا تھا ایک دن کے لیے, اس کے نکاح کے لیے آپ سے میں نے کہا تھا, وہ پروگرام ہم نے. اچھا, اسی کی نکاح تھی بکری کی؟ جی اسی کی نکاح تھی. اور اویس بھائی ایک اور بات, آپ کی وسادت سے اور آپ کے ذریعے سے, شو کے ذریعے سے, یہ کلام جو حضور تاج الشریعہ نے آپ سے سنا تھا اور آپ نے پڑھا تھا, وہ آج آپ محفل میں اگر ہو سکے تو اس کو شامل کیجیے گا لسٹ انشاءاللہ. اور ایک اور بات یہ کہنی تھی کہ ابھی بلال بھائی سے جب آپ کی گفتگو ہو رہی تھی, تو میں ایک بات اگر کہوں تو برا نہ مانے تو بلال بھائی,
وہ بیٹھے ہیں سامنے, تو وہ یہ ہے کہ وہ جو کلام حسبی ربی جو ہے اس کو حافظ عابد ایوب نے سب سے پہلے یو کے نعت خواں نے پڑھا تھا, اور اس کے بعد پھر اس کلام کو میں نے پڑھا اور اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا. تو یہ ذرا سا لیکن ہماری اس حوالے سے فون پر بات ہوئی تھی جس پر میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک چھوٹا سا بچہ میرے سامنے پڑھ رہا تھا اور میں بڑا امپریس ہوا تھا اس سے, اور پھر اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا تھا. جی 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 بالکل, جی جی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اویس بھائی دعا میں خاص یاد رکھیے گا. انشاءاللہ I will miss this program but انشاءاللہ سون میں آؤں گا ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ کو خوش جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آمین. یہ تھے حافظ نثار احمد معرفانی جو کہ زمبابوے سے ہمیں لائیو کال کر رہے تھے اپنی ایز اے گیسٹ, ایز اے ہوسٹ. میں تو کہتا ہوں کہ کئی محافل میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ لوگ آپ کے صرف دیدار کے منتظر ہوتے ہیں. ارے چھوڑو یار, بس میں سیریس کہہ رہا ہوں, بس بہت کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آواز یا طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہوتی تو عدد معذرت کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس آپ اپنا چہرہ دکھا دیں تو ہمارے دل کو تسلی ہو جائے گی. یہی ہماری محفل کی کامیابی. ہاں, وہ پھر پڑھاتے بھی ہیں ساتھ میں. یہ بھی کہو نا وہ چھوڑتے تھوڑی ہیں, وہ پڑھاتے بھی ہیں بعد میں. نہیں ابھی آ گئے تو پڑھے. بس مسئلہ یہ ہے کہ جب میں چلے جاتا ہوں تو مجھ سے خود برداشت نہیں ہوتا. مجھے یاد پڑتا ہے میرا آپریشن ہوا تھا برین کا 2003 میں. تو آپریشن کے بہت بڑا آپریشن تھا. تو آپریشن کے کچھ 2-3 ہفتے کے بعد ہی غالباً رجب شریف کی بڑی رات آئی تھی. 2 ہفتے ہی ہوئے تھے. تو میں جامع مسجد اسماعیل گیگا میں پہنچ گیا میں بیٹھنے کے لیے. اب وہ میں بیٹھا ہوا تھا اور نعت خوانات پڑھ رہا تھا, مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے مائک اٹھا لیا اور پڑھنے لگ گیا. تھوڑی دیر پڑھا تو بلڈنگ شروع ہو گئی. تو مجھے روک دیا, روکوا نہیں, چھوڑو 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 چھوڑو. مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا. تو بلڈنگ شروع ہو گئی تھی. تو بہرحال جب میں پہنچ جاتا ہوں تو مجھ سے خود برداشت نہیں ہوتا. ہمارے گھر میں مجھے کہہ رہے تھے اویس بھائی کہ آپ کے مہمان آتے ہیں نعت خواں, نعت پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھنے نہیں دیتے, جیسے پڑھتا تو آپ بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں نہیں, میں نہیں پڑھتا, میں صرف ساتھ دیتا ہوں. مجھ سے رہا نہیں جاتا, میں کیا کروں. تو کل پرسوں ہی شاید بات ہو رہی تھی کہ یہ جو کلام پڑھا نا آپ نے معجزہ میرے نبی کا, بولا یہ آپ پڑھیں نا, بہت اچھا کلام ہے. تو میں نے یار ہمارے بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, ان کو پڑھنے دیں, اچھا پڑھتے ہیں. تو آپ ہی نے آج دوبارہ وہ سنا دیا. ناظرین وقت ہوتا ہے ہمارا سیگمنٹ. واٹس ایپ کے ذریعے آپ جو میسیجز بھیجتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے پہلا میسیج ہمیں دے رہے ہیں. محمد انوار نگری پیر پٹھان تونسا شریف سے عرض کر رہا ہوں. کیسے مزاج ہیں حاجی صاحب؟ ٹھیک ہے حاجی صاحب, ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام آپ نے بنا رکھا ہے. اللہ پاک آپ کو اس پروگرام کی ڈھیر ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. حاجی صاحب ایک کلام کی فرمائش تھی, پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. اگر یہ ہو جائے تو دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ. پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے, کوئی بتائے کیا کہ یوں, کوئی بتائے کیا کہ یوں. بہت شکریہ. کبھی انشاءاللہ پورا پڑھیں گے آپ کا اس کلام کو. دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہم سے بات کریں گے. اویس بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, بہت بہتر چل رہے ہیں. اویس بھائی ایک فرمائش ہے, آج ضرور یہ ہم لوگوں کی فرمائش پوری کر دے. کوئٹہ بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. ایک نعت ہے وہ ذرا آپ مہربانی کر کے سنانا. ذرے جھڑ کے تیری پیزاروں میں, یہ ضرور مہربانی کر کے سنا دیجیے گا. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے, تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, میرے آقا کا وہ در ہے جس پر, میرے آقا کا وہ در ہے جس پر, میرے آقا کا وہ در ہے جس پر, میرے آقا کا وہ در ہے جس پر.
जाते हैं सरदारों के माथे घिस जाते हैं सरदारों के माथे घिस जाते हैं सरदारों के माथे घिस जाते हैं सरदारों के हमसे चोरों पे जो फरमाए करम 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 खिलाते ज़रबने पुश्तारों के खिलाते ज़रबने पुश्तारों के खिलवते ज़रबने पुश्तारों के ज़र्रे जड़ कर तेरी पैजारों के ताजे। और असहाब बद्र का जिक्र हुआ और बद्र के मामलात डिस्कस हुए, तो हुजूर के उन सहाबियों का क्या कहना। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जानो दिल तेरे कदम परवारे जानो दिल तेरे कदम परवारे क्या नसीबे हैं तेरे यारों के क्या नसीबे हैं तेरे यारों के क्या नसीबे हैं तेरे यारों के सिद्क़ो अदलो करम लो हिम्मत में सिद्क़ो अदलो करम लो हिम्मत में चार सू शोहरे गए इन चारों के चार सू शोहरे गए इन चारों के चार सू शोहरे गए इन चारों के चार सू शोहरे गए चारों के कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा 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 बोल बाले मेरी सरकारों के बोल बाले मेरी सरकारों के बोल बाले मेरी सरकारों के। से आपने मुझे बड़े मान से मुझे आपने कहा, तो मुझसे इंतज़ार ना हुआ और मैंने फ़ौरन ही आपकी फरमाइश पूरी कर दी। नेक्स्ट कौन हमसे बात करेंगे, मैसेज देंगे? मुबैश सर, क्या हाल चाल, खैरियत है? आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा नाम मोहम्मद खैलू अंसारी है, मैं नेपाल से हूँ, लेकिन मैं ओमान में रहता हूँ। मेरा फरमाइश ये है कि ये सूरह लाल अज़हर अल्लाह हज़रत की नात फरमाइश कर रहा हूँ, अगर टाइम मिले तो बहुत मेहरबानी होगी, सुना देंगे तो। इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर सुनाएंगे। इंशाल्लाह भी टाइम बहुत शॉर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कौन हमें मैसेज दे रहे हैं। किबला समीर रज़ा कादरी अर्ज कर रहा हूँ। मैं जब 5 साल का था अल्हम्दुलिल्लाह जब से आपसे नाते सुन रहा हूँ, और मेरी दुआ है आप यूं ही महबूब की मिदहत करते रहें और हम आपसे महबूब की नाते सुनते रहें। अल्लाह करे वो रौनकें जल्द बहाल हों, हम आपको महफिल में बैठकर सुन सकें। और भाई साहब, आपसे मोहब्बत करने वाले आपसे दूर नहीं रह सकते। और दूसरा, आपका सिलसिला ईसार रमज़ान माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन है, अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। बिलखुसूस शाहरुख भाई के साथ जो ट्रांसमिशन थी, सुभान अल्लाह जवाब, बहुत मजा आ गया, दिल मदीना मदीना हो गया माशाल्लाह। अल्लाह और बरकत अता फरमाए, आमीन। और खबरें खत्म हुई ना, वही ना कल कहा था ना, खबरें खत्म हुई। समीर, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आप 5 साल के थे तब से सुन रहे, मैं दुआ करता हूँ आप 100 साल के हो जाएं तब भी आप सुने, तो ये दुआ मेरे लिए भी इसमें हो गई कुछ। ये आपका अंदाज भी कॉपी करते हैं। अच्छा, आवाज़ तो खैर नहीं कर सकते हो। अच्छा, एक कमाल, ये समीर पता है कौन है? मुझे याद पड़ता है, इसका निकाह मैंने पढ़ा है। अब चूंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हर जगह पहुंच जाऊं, तो इसने एक कोई बंदा था, वो मक्का मुकरमा शायद वो गया था उम्रे की, तो उसने कहा था कि मेरे लिए दुआ कर। तो उस बंदे ने दुआ, पता क्या दुआ की थी? वो काबे के गिलाफ को पकड़ कर ऐसे मूवी ऑन करके कि या अल्लाह, वो इस कादरी जो है वो समीर का निकाह पढ़ा है, ऐसी दुआ करे।
اب وہ دعا کر کے آیا تھا, مجھے بھیجا کہ یار کروں کیا, تو میں نے کہا ایک کام کرو بھائی, میں تو اتنا دور نہیں آ سکتا, بولا ہم خود آ جاتے. تو دولہا جو ہے نا وہ میرے گھر کے قریب تھی مسجد, وہاں آ گیا. یہ سمیر جو ہے وہ اپنی پورے بارات کو لے کر اپنے میرے گھر کے پاس آیا, بولا ملنے کا پڑا. تو ایسے بھی مدد چاہنے والے ہیں, اللہ کو خوش رکھے, آباد رکھے. دیکھتے ہیں نیکسٹ کون کہاں سے. میرا نام ہے محمد نواز, میں بات کر رہا ہوں موزمبیق شہر نمپولا سے. مجھے آپ سے درخواست ہے کہ آپ مرحبا جانا پڑھیں, جزاک اللہ. انشاءاللہ بیٹا ضرور پڑھیں گے آپ کی فرمائش, انشاءاللہ مرحبا جانا ضرور پڑھیں گے بیٹا. آپ کی بہت ہی مہربانی, آپ نے پیار کیا ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. دیکھتے ہیں نیکسٹ کون. میں منیر بات کر رہا ہوں فرانس سے. میری ایک نعت کی فرمائش تھی, تو کجا من کجا. تو میرے غرم میں فقیر عجم, تو میرے غرم میں فقیر عجم. تیرے گن اور یہ لب, تیرے گن اور یہ لب, میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. الہام جامع ہے تیرا, الہام جامع ہے تیرا. قرآن امام ہے تیرا, منبر تیرا عرش بری, منبر تیرا عرش بری. یا رحمت وہی عرض کروں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جو ہے وہ مر الزہران سے آگے نکلے ہیں 17 رمضان کو, تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیچ میں ایک معاملہ ایسا بھی کیا کہ جتنے احباب تھے, کیونکہ 10,000 تقریباً صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے ساتھ تھے, تو اسی قدر جو ہے وہ آگ کو روشن کیا گیا, اور جس سے جو ہے وہ جو جی وہ الاؤ جلائے گئے. تو اس سے جو ہے وہ بڑی دشمنوں پر ہیبت طاری ہو گئی کہ یہ لشکر جو ہے وہ بہت ہی قوی ہے. اور اسی میں جو ہے وہ حضرت ابو سفیان کو جو ہے وہ لایا گیا نبی مکرم علیہ السلام کے پاس, جس کی تفصیل جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہے. لیکن یہ ہوا کہ حضرت ابو سفیان کو ایسی جگہ پر کھڑا کیا گیا جو تنگ جگہ تھی, ایک چوراہے کی, پہاڑوں سے نکلنے کی, کہ تمام کا تمام لشکر جو ہے وہ ان کے سامنے سے گزرے. اور یہ دیکھیں لشکر کی شان و شوکت, تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب ساتھ کھڑے ہوئے. اچھا, تو وہ پوچھتے ان سے کہ یہ کون سے والے ہیں. وہ اپنا اپنا پھریرا اور جھنڈا لے کر گزرے. تو وہ کہیں یہ بنو سلیم والے ہیں. اچھا, مجھے ان سے کیا کام. تو پھر وہ کہیں کہ یہ کون سے ہیں, تو وہ کہیں کہ یہ جو ہے وہ بنو خزاعہ والے ہیں. کہیں مجھے ان سے کیا کام. ایسے چلتے چلتے جب پھر ایسا معاملہ آیا کہ جس میں جو ہے وہ لوہا ہی لوہا, تلواریں ہی تلواریں نظر آ رہی ہیں, تو کہا کہ یہ کون ہے. تو اس پر جو ہے حضرت عباس بن عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ کہنے لگے کہ تیرے بھتیجے کو اللہ نے کیسی بادشاہت دی ہے. تو آپ فرمانے لگے کہ یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ نبوت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ نبوت ہے. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے داخل ہوئے مکہ المکرمہ میں کہ جب ذی طوا کے مقام پر آپ گئے تو حضور علیہ السلام کی گردن مبارک ایسے خم تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک کو جو ہے وہ اونٹ کا جو کجاوا تھا وہ چوم رہا تھا. اللہ, یعنی لوگ فتوحات کر کے آتے ہیں تو تاریخ گواہ ہے کہ تہو تیغ کر دیا جاتا ہے ہر معاملے کو, لیکن نبی مکرم علیہ السلام کے ہاں یہی فرق تھا بادشاہ کے داخل ہونے میں اور نبی کے داخل ہونے میں. سبحان اللہ. اور حضور کی اور پھر یہ کہ اس وقت حضرت ابو سفیان کو جو ہے وہ حضرت سعد بن عبادہ
جنہوں نے بدر کے وقت بڑا ایک خطبہ دیا تھا، انصار کے سردار تھے، ان کے پاس جھنڈا تھا، وہ قریب سے گزرے تو کہنے لگے اليوم یوم الملحمہ اليوم تستحل الحرمہ، کہ آج جو ہے وہ بڑی جنگ کا دن ہے، اور آج جو کعبۃ اللہ کی حرمت ہے اس کو بھی حلال کر دیا جائے گا، یہاں بھی تم کو کاٹیں گے۔ تو وہ پھر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، حضور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ، سبحان اللہ، آج جو ہے وہ رحمت کا دن ہے۔ اور حضرت سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کے ان کے بیٹے قیس کو دے دیا گیا کہ آپ ایسی بات نہیں کریں، کہ آج جو ہے وہ ان کو بخش دیا جائے گا، لا تثریب علیکم اليوم۔ وہ کعبے کی چابیاں، ہاں وہ کیا ہوا؟ وہ نبی مکرم علیہ السلام نے ایک وقت تھا کہ حضور کو روکا گیا، ہاں حضور کو روکا گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج مجھے روک رہے ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ میرے ہاتھ میں چابی ہوگی اور جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو حضرت طلحہ کہنے لگے کہ وہ دن تو قریش کے لیے بڑی خرابی کا دن ہوگا۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تشریف لے آئے تو حضور علیہ السلام نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم پر آج کوئی جو ہے وہ پرسش نہیں ہے، تم کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر ان جو چابی والے معاملے ہیں ان کو بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری وہ جو ڈیوٹیوں کا بانٹنا وہ جو کی ہوئی ہے ایک اپنی اپنی اجارہ داری قائم، کہ حاجیوں کو پانی پلانے کا معاملہ اور چابی کا معاملہ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمام کے معاملات یہ میرے قدموں تلے ہیں۔ اب یعنی کہ جو تقسیم یہاں سے ہوگی وہی اصلاً تقسیم ہوگی۔ پھر حضور علیہ السلام نے قتل عمد کے حوالے سے، شبہ عمد کے حوالے سے بھی احکام بیان فرمائے، اور تمام کو جو ہے وہ امن کا پیغام دیا کہ یہی ایک نبی کے فاتح ہونے کی علامت ہے کہ بادشاہ جہاں گئے انہوں نے جا کے درختوں تک کو کاٹا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کھلا امان دیا کہ جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے۔ سوائے ایک بڑا خبیث تھا، جی جی جی، کہ اگر وہ کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہو، جی جی جی، اس کو جی جی، کہ اگر وہ کعبے کے غلاف میں لپٹا ہو تو ان کو مارا جائے۔ تو یہ اس طرح کے دو تین لوگ ہیں۔ تو ایک تو حضرت عثمان غنی کے بھی عزیز تھے جن کو حضور علیہ السلام نے یہی کتنا ازلی بدبخت ہوگا وہ، جی جی جی، کہ جس کے لیے یہ حکم ہوا۔ بالکل، یہاں عام معافی مل رہی ہے، ہاں بڑے بڑوں کو معاف کیا جا رہا ہے، لیکن جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بالکل، تو اس کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر یہ تو ان کی بدبختی کا معاملہ ہے، لیکن نبی مکرم علیہ السلام کی رحمت کو آپ کیا کہیں گے کہ جن کے بارے میں حضور نے یہ فرما دیا لیکن پھر بھی وہ حضور کے در پہ حاضر ہو گئے، حضور نے پھر بھی معاف کر دیا، ایسے بھی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز فاتحانہ ایسا کہ جو تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کل ہم نے ایک سوال کیا تھا، جو کسی مسلمان کی مدد کرے گا اسے کتنے سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے؟ صحیح جواب ہے کہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح جواب جنہوں نے بھیجا ان میں غلام انور ہیں کراچی سے، شعیب الرحمان ہیں کراچی سے، سفیان قادری ہیں کراچی سے، آفتاب موتی ہیں لاہور سے، محمد وہاج ہیں وہ بھی لاہور سے۔ آپ نے صحیح جوابات دیے، انشاءاللہ ایف ایم فوڈ کی طرف سے گفٹ ہیمپر انشاءاللہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ آج جو ہم نے بیان جو ہوا فتح مکہ کے حوالے سے، تو ہمارے مفتی صاحب جو ہیں وہ سوال قائم کریں گے تھوڑی دیر بعد۔ ناظرین، ہم ایک سیگمنٹ چلاتے ہیں جس میں بچوں کی ویڈیوز جو ہوتی ہے وہ پلے کی جاتی ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ آج کچھ ہماری ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے وہ ہم دکھا نہیں سکتے، تو کل انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور دکھائے جائیں گے، اور کل اس کا دورانہ بڑھا دیا جائے گا، کہ یہ 2 مرتبہ ہم کریں گے تاکہ آج کے بھی ہم ڈال دیں، اور جو آج میں ایک شعر دے رہا ہوں بلکہ ایک کلام دے رہا ہوں، اس کلام کے حساب سے آپ شعر بھیجیے گا۔ یہ تو کجا من کجا والے کلام جو ہے نا، اس کا ایک آدھا شعر پڑھ کے آپ ضرور بھیجیے گا، تو انشاءاللہ جو اچھے پڑھنے والے ہوں گے ان کو ہم ضرور انشاءاللہ دکھائیں گے۔ ناظرین، وقت ہمارا جو ہے وہ اپنے وقت سے بھی اوپر چلا گیا، اور وقت ہمارا آج بہت زیادہ تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ آج طبیعت میں بھی کچھ مزہ نہیں تھا، تو میں صرف مختصر طور پہ 1-2 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ مسلمان بھائی کے لیے مسکرانے کی فضیلت۔
गुलदस्ता इल्म से महकते हुए फूल। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी से मरफ़ूअन रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा अपने डोल यानी बर्तन से दूसरे भाई का डोल यानी बर्तन को भरना ये सदका है। तुम्हारा नेकी का हुक्म करना और बुराई से मना करना सदका है। तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना सदका है और तुम्हारा किसी भटके हुए को रास्ता दिखाना भी सदका है। हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो मैं दिल में कहता कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम को डर सुनाने वाले हैं, यानी कौम को डर सुनाने वाले हैं। और जब वही का असर ख़त्म होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले और अच्छे अखलाक वाले होते थे। तो मुस्कुराना बहुत अच्छी चीज़ होती है, और लेकिन मुस्कुराने के कुछ मौके भी होते हैं। हर मौके पे मुस्कुराया नहीं जाता, तो हर जगह पे अगर मुस्कुराना शुरू कर तो बात असर भी नहीं रहती। तो मुस्कुराने की भी कुछ होते हैं। हमारे आका सबसे संजीदगी भी साबित है, हुजूर से संजीदगी भी साबित है। तो मुस्कुराना चाहिए, जब बात करे बंदा मुस्कुराए। और अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। हम लोग बातें करते हैं, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ अल्लाह मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सवाल आज का हम कर देते हैं, वक्त शुरू होने वाला है जवाब के लिए। सवाल क्या है जनाब? कि बनु खुज़ा ने मक्कातुल मुकर्रमा में किस शख्स के पास पनाह ली, उसका नाम? जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। हमारा तोहफा इतना बढ़िया नहीं है। ये ना उतने जवाब कम आएंगे और कासिम भाई को परेशानी कम हो। नहीं, आप इसकी फिक्र ना करें, आप बताएं। फिर आसान ये कर लीजिए कि फतह मक्का किस सन हिजरी में हुआ? हाँ, ये कर, अरे का जिक्र नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये नहीं, फिर ये हमारा झूठ हो जाएगा। हमने तो कहा है कि जो बातें हम करेंगे उसी से लेंगे। हाँ, वैसे मालूमात के तौर पे बता चले ये 8 हिजरी। वैसे इसको यूं कर ले कि वो कौन सा मकाम था जब हुजूर, वो कौन सी जगह थी जहां हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतना सरे मुबारक झुकाया कि आपकी दाढ़ी मुबारक जो है वो कजावे से लगने लगी। उस जगह का नाम बता दे। भूल जाएंगे सब। तो इसी चीज़ का तो इम्तिहान है। थोड़ा सखी बन जाए ना, सखी। फिर ये कर लें कि फतह मक्का किस दिन हुई थी? चलिए एक कर लेते हैं कि फतह के 20 रमज़ान को जो प्रोग्राम हो रहा है अभी, इसका होस्ट कौन था? इतना आसान कर ले, इसका आसान कर दो। अच्छा, चलिए एक मैंने अभी रिवायत पढ़ी है, चलिए ये बता दें कि फतह मक्का जो मामला हुआ उसकी वजह क्या थी, किस वजह से ये हुआ, ये भी हमारी ये बात गुफ्तगू हुई थी कि फतह मक्का का जो वाक़या हुआ है ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसका जवाब दीजिएगा और हमारी तरफ से जो है एक इनाम के हकदार ठहरिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और दौरान प्रोग्राम कोई गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। अगरचे मैंने सबसे माफ़ी मांग ली है, लेकिन फिर भी हमारे बिलाल भाई आए फिर जो है बिलाल भाई के लिए बिन हाशिम की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है और जनाब FM फूड की तरफ से ज़ायका पाकिस्तान का इनकी तरफ से भी ये मौजूद है। इसको आप देख लीजिए और ये आप जो है वो जब जाएंगे तो ये आपके साथ जाएगा। तो इससे पहले भी तो गया है ना, तो क्या किया आपने? तो मैं समझा शायद आप ये कहेंगे कि किसी और को वैसे आपको नहीं मिलता, आप ले जाएं हैं भाई, क्या तब्दीली करेंगे? तोहफा तो तोहफा होता है। हाँ, चलो भाई, कोई इसको खरीदेगा मुझसे? यहाँ बैठा हो कोई, कितने में खरीदोगे तो मैं वो कैश दे दूँ उनको। नहीं, ये हमारे आपके साथ जाएगा इंशाल्लाह। आप जब भी आएंगे आपके साथ जाएगा, जितनी दफ़ा आएंगे आपके साथ जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बत की, जिन जिन लोगों ने कॉल्स की सबके लिए अल्लाह ताला सबकी जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। अल्लाह ताला शिफाए कामिला तफ़ बीमारों को जो परेशानियां हैं दूर फरमाए। हमारे दोस्त हमारे हाजी अनीस के लिए दुआ कीजिए, वो बुखार है इनको, तो अल्लाह ताला उनके बुखार को दूर कर दे। आमीन। हमारे एक दोस्त है इलियास फैसलाबाद में, उनको बुखार है, अल्लाह उनके बुखार को दूर कर दे। तो याद रखना कि हर बुखार, हर नाजी, हर नस्ला, हर खांसी जो कोरोना नहीं होता।
تو آپ اتنا ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ خیر، اللہ تعالیٰ نے خیر کرے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ سب کی بھلائی کرے، سب کی خیر فرمائے۔ بتقاضۂ بشری ہم سے لفظی کوتاہی غلطی ہوئی، اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بچوں کا، اگر آپ زوجہ رکھتے ہیں تو زوجہ کا، اور جو بہنیں دیکھ رہی ہوں وہ اپنے شوہروں کا، اور جو بچے ہیں اپنے والدین کا، اور جو والدین ہیں اپنے بچوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایثار رمضان، ایثار رمضان، ایثار رمضان، ایثار